الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین حبیبنا ومحبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین سیدنا وسندنا مأوانا وملجانا ابو القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ وصلی اللہ تعالی علی الطاہرین واصحاب المقربین المعظمین واولیاء امتہ العارفین کاملین وامتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سلام محضور خیر الانام وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نفی تے استثناء کٹھا ہوندہ پہ لسان دے ماہرین بیٹھے ہیں جسے نفی تے استثناء کٹھا ہو جاوے اتھے کوئی شک نہیں ہے ما ہے نفی دا اللہ ہے استثناء وما خلقت الجن والانس نہیں پیدا کیتے میں جن یا انسان اللہ ما سوائے سے لیعبدون کہ میری عبادت کرے تمام مذاہب عالم دا محور ہے عبادت مرکزی نقطہ ہے کوئی بھی ایسا مذہب نہیں پایا جاندہ دنیا دے وچ جن دے وچ عبادت دی کوئی نہ کوئی صورت نہ ہو مسلمانہ دے وچ عبادت دا لوڈ سب کو زیادہ ہے کہ 5 وقت ہر مسلمان نے جڑا بالغ ہے اگر کوئی شرعی عذر کوئی نہیں کہ وہ نماز چھوڑیتا ہے من ترک الصلاۃ فقد کفر اس نے کفر کیتا حضور تیسری حدیث 5 وقت آکے عبادت دا عمل کرنا ہے مسلمان نے ایک دن دے لیکن مسلمان دی عبادت دا دوئے مذاہب دی عبادت کوئی بنیادی فرق ہے میں تھوڑے سامنے تھوڑے جے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم کس ہستی دا
کہ جتنے بھی مذہب پائے جاندے ہیں انہاں کو اپنی عبادت کرن واسطے کوئی نہ کوئی مجسمہ، کوئی نہ کوئی بت، کوئی نہ کوئی تصویر موجود ہے۔ ساڈا ہمسایہ ملک بھارت، ان وچ مندراں جاؤ تو رام شام لکشمی سب دے ہزاراں دی تعداد دے وچ بت نظر آ جاتے ہیں، یعنی انہاں دا رب خارج دے وچ اودوں چھو سکدے ہیں، اودے سامنے سجدہ کر سکدے ہیں، سامنے نظر آوندا ہے۔ بدھ مت دے چلے جاؤ مذاہب مذہب دے وچ تے گوتم بدھ دا بڑے 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 اسٹیچو بنے ہوئے ہیں۔ تسی عیسائیت دے وچ چلے جاؤ تو انہاں کول بی بی مریم تے حضرت عیسیٰ دا مجسمہ بھی ہوندا ہے، تصویر بھی ہوندی ہے۔ یہود کو چلے جاؤ انہاں کول حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ سب کی تصویریں موجود ہیں۔ یعنی ہر مذہب دے وچ کوئی نہ کوئی خارج دے وچ چیز موجود ہے کہ جس نوں وہ سجدہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ نفسیات دا سائیکالوجی دا مسئلہ ہے۔ آج تو پہلے ساڈے اسلاف نوں یہ گل سمجھنا ہی آندی کہ کتنا بڑا کارنامہ حضور دا ہے۔ یہ جس ویسے سائیکالوجی پڑھی تو سمجھ آئیے کہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک تصور معبود نہ ہو۔ مسئلہ ہے ہن کوئی نہ کوئی تصور تو بننا ہے، کیونکہ حضور کا بھی پھر فرمان آ گیا کہ جس ویلے جبرائیل آئے تے پوچھیا کہ اخبرنی عن الاحسان، حضور دسو احسان کی ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ دی عبادت یہ نہیں کر کے جی میں تو اس نوں ویکھدا پیا، اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ کر کے وہ تینوں ویکھے، یعنی وہ تصور آ گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تصور بھی لے آمنا ہے کس دا؟ خدا دا۔ کہ مولا کائنات حضرت علی دا اپنی اولاد نو ایک حکم نامہ ہے کہ خبردار خدا نو اپنے وہم وچ نہ لے آئے، کہ اگر ذات خدا نو وہم وچ بھی لے آئے تو کفر۔ ہن وما خلقت الجن الا والانس الا لیعبدون، کرنی بھی عبادت ہے، سامنے کوئی بت بھی کوئی نہیں، سامنے کوئی تصویر بھی نہیں، چلو حضور اپنی ہی تصویر بنا جاندے، اس تصویر دے وسیلے نال نہیں، عبادت دے واسطے تصویر بناونا ہی حرام قرار دے دیتا۔ سب کو بڑا کارنامہ رسول اکرم دا بطور معلم، بطور مربی، بطور نبی، بطور رسول اے ہے کہ انہوں نے ایک ایسی روایت دے کے جامنی آئی جن دے نہ اللہ دی صورت ہوئے، نہ رسول دی صورت ہوئے، نہ کوئی تصویر ہوئے، کہ پھر بھی مسلمان 5 باری آ کے ایک بے صورت خدا نو سجدہ کرے۔ یہ تقریباً ناممکن ہے، تقریباً ناممکن ہے، سائیکولوجیکل پاسبلٹی کوئی نہیں ہے کہ ایک بے صورت نو سجدہ کرے۔ حل کی ہے؟ سب کو بڑا مشکل کشا خود خدا ہے، یہ باقی سارے مشکل کشاؤں دے ماتحت ہیں، اس مشکل کشا نے خود مشکل کشائی کی۔ ذرا توجہ نہ لوں، اگر 5-10 منٹ اٹھتے ہو جاؤں تو معذرت کر لیسا کیونکہ موضوع لطیف ہے تھوڑا۔ مشکل کشا نے مشکل کشائی یہ کی تھی کہ اس بے صورت رب نے کلام اپنا اتاریا تے کلام دی صورت ہے۔ قرآن دے وچ لکھ دیو الحمدللہ رب العالمین، الحمد دی علیحدہ شکل ہے، للہ دی علیحدہ شکل ہے، رب دی علیحدہ شکل ہے، عالمین دی علیحدہ شکل ہے بے صورت پر کلام صورت چلتا ہے۔ سمجھتے پہ نفا کہ پھر کلام اس دی ذاتی صفت ہے، 7 ائمہ دے وچوں ہیں۔ امام غزالی نے قواعد العقائد دے وچ کتاب دے وچ کمال دی گل کیتی ہے۔ آپ فرماندے ہیں کہ قرآن وہ ہے کہ جیڑا رب دی ذات ہے، اس ذاتی صفت ہے، رب تو جدا نہیں ہو سکتا۔ آنے جس ویلے دنیا دے وچ آندا ہے، صحیفیاں تے لکھیا جاندا ہے، ذہناں دے وچ حفظ کیتا جاندا ہے، اکھاں ویندیاں ہیں، کان تلاوت سنتے ہیں، زبان تلاوت کردی ہے، ہتھاں وچ پکڑیا جاندا ہے، سنیا جاندا ہے، ویکھیا جاندا ہے، لیکن اگر ساری دنیا بھی یہ کرت کرے تے ایک ہی رب جے ساری دنیا انہوں حفظ کر لے، یہ نہیں کہ 7 ارب بندے نے حفظ کر لیا تو 7 ارب قرآن رہو جاسے، نہیں۔ اگر 7 لاکھ کاری ہو گئے پاکستان دے وچ یہ مطلب نہیں کہ 7 لاکھ قرآن ہو جاسے۔ فرمائندے ہیں یہ احد دا کلام ہے، یہ احد راسی، یہ آغاز تو خدا دی ذات دے نال ہے، انجام کار تک خدا دی ذات دے نال راسی، نہ کدی جدا ہویا نہ کدی جدا ہو سکتا ہے۔
کیا خوبصورت گل ہے مینوں یاد آ گئی، امام شاذلی دی یہ گل کرتے پے ہیں۔ امام شاذلی دی یہ گل بڑا میرا بھی انہاں شیخ دے نال بڑا ایک قلبی تعلق ہے روحانی، انہاں دی یہ گل یاد آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کرنا ہے نا، اللہ نے تینوں 5 حصہ دے دیا، سنگدا ہے، نک دے نال ساہ لینا ہے، کان دے نال سننا ہے، زبان نال چکھنا ہے، اکھاں دے نال ویکھنا ہے، ہاتھ دے نال چھونا ہے۔ آنن جس ویلے قرآن دا صفحہ پلٹنا ہے نا، عادت ہوندی انگلی نو بندہ آئے آئے واہ واہ شاذلی ایو جے ولی شاعر ہے اگے تیری حس لامسا انگیج ہوندی ہے، تیری زبان لفظاں دے ذائقے چکھ دی ہے، تلاوت دے وچ بھی تے جس ویلے انگل نو اپنی گلی کرنا ہے، اکھاں تیریاں قرآن نو ویندیاں پیاں، ذہن تیرا قرآن نو پڑھدا پیا ہے، عقل اس دا مفہوم سمجھدا پیا ہے کہ تیرے ہی کن غیر مخلوق خدا دا غیر مخلوق کلام مخلوق زبان نال مخلوق کننا نال سندا ہے۔ با امام شاذلی میں اس سے نہیں کرنا پھر بڑا اور لمبا ہو جائے کیونکہ میرا ٹائم آئی تھوڑا ہے۔ بہرحال ہن ہے بے صورت اوندا کلام صورت دے کہ صورت کا بھی عجیب معاملہ ہے۔ صحیح مسلم صحیح بخاری چاہو، خلق اللہ آدم علی صورت ہی، اللہ نے آدم نو صورت ہی بنایا، صورت تے ہونے جھگڑا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں اے جڑی صورت ہی دی ضمیر ہے ہی ایندا مرجع اللہ ہے یا آدم؟ ضمیر دی عادت کی ہے کہ سب کو قریب دے لفظ نو دیندی ہے، لسان دے قواعد ہیں جڑا القدیمہ جڑا فصحى القدیم ہے اون دے وچ یہ ہے کہ مرجع وہ قریب ترین لفظ سی۔ اگر مینوں دوائی دربار شریف تو لب جاندی کمالی جاون دی کی لوڑ ہے، لیکن کیونکہ میں 2 پوائنٹ آف ویو میں ڈنڈی مارنے والا بندہ نہیں ہے تو وجہ سے اگر اسی آکھے کہ صورت ہی دا مرجع اللہ ہے پھر یہ مطلب ہے کہ اللہ نے آدم نو اپنی شکل تے بنایا، انہی تو صورت ہی کوئی نہیں۔ اتھے آگے ابن العربی اندر آپ فرمائیں دیں 7 ائمہ اللہ دی 7 بڑی صفات ذاتی صفات جیڑیاں اللہ نو اللہ بنائی دیا ہیں وہ کی ہیں؟ حیات، علم، ارادہ، قدرت، کلام، سماعت، بصارت تے منطق ہے، منطقی استدلال ہے۔ زندہ ہو سی تا اللہ ہو سی نا، تے باشعور زندگی ہو سی تا اللہ ہو سی نا، زندہ ہوئے علم رکھدا ہوئے پھر خالی علم نفع نہیں دیندہ، انہیں تے عمل کرنا بندہ کوئی ارادہ بھی کرے۔ پھر اسی لوگ بھی علم تے ارادے کرنے ہیں پر کمزور ہیں، لیکن اللہ قدرت رکھدا ہے۔ اے اگلی صفت ہے، دیکھو منطقی فلو چل دی پئی، حیات ہے، باشعور حیات ہے، علم رکھدا ہے، علم دے اوتے ارادے کردا ہے، پھر طاقت رکھدا ہے کہ ارادے جڑے ہیں وہ آکھے انما امرہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جس ویلے ارادہ ہوتا ہے کوئی کام کرنے دا آنا ہے ہو جا ہو جا۔ پھر اگر مخلوق بنائیے کہ مخلوق نو اپنا حکم نامہ بھی سنا میں زبان چاہیے، کلام چاہیے، کہ اگر کلام اپنا کوئی حکم جاری کرتا پہ تو مخلوق تے نظر بھی ہوئے کون ہے جڑا میرا حکم منتا ہے، کون ہے جڑا نہیں منتا ہے۔ کہ اگر کل میں کوئی گناہگار توبہ کرنا چاہے تو سماعت بھی رکھدا ہوگا۔ یہ 7 ائمہ ان منطقی اعتبار نال ثابت ہے۔ ہن مسئلہ یہ ہے کہ کلام رب دی ذاتی صفت ہے، رب دی تمام صفات اسی علم الکلام دے وچ بحث چھیڑدے ہیں، اے سارے استاد بیٹھے نے تھے، ساڈی صفات زائد بر ذات ہے، رب دی صفات عین ذات ہے۔ کی مطلب عام عوام نو سمجھ نہیں آتی، زائد بر ذات تے عین ذات دا کی فرق ہے۔ سمجھا دینا چھوٹی جی مثال نال، میں کسی دے گھر گیا، میں فراز ہونا میں کھانے دے بلایا، میں فراز صاحب کو چلا گیا، انہاں نے چاہ رکھی، نال انہاں نے روٹی دے سالن رکھیا، چاہ چکھی پھیکی آئی، سالن چکھیا پھیکا آئی، میں کہا قبلہ چاہ مٹھی کوئی نہیں، انہاں کہتے پریشانی دی لوڑ کوئی نہیں، چینی لے کے آئے گھولی مٹھی ہو گئی۔ قبلہ سالن جڑا ہے وہ سادہ ہے، نمک کوئی نہیں، کوئی گل نہیں، نمک لے کے اتنے پایا نمکین ہو گیا۔ چاہ نو میٹھا کیتا چینی نے، چینی نو کیسے میٹھا کیتا؟ اے ہے اینے ذات تے زائد بر ذات۔ سالن نمکین نہ آئی، اس نو نمکین کیتا نمک نے، نمک نو کیسے نمکین کیتا؟ ان دی ذات ہی نمک ہے۔ جی میں ہاں اسی سب پیدا ہوئے، واللہ وخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ماما دے بیٹے جو جہل پیدا ہوئے،
لیکن جی میں مفتی صاحب ہیں ساڈے عظیم سکولر ہیں، پڑھتے گئے آئی لوگ مفتی آندے شیخ الحدیث آندے، اس زائد بر ذات صفت ماں دے پیٹ جو مفتی بن کے نہیں آئے. پھر عبداللہ شاہ نے محنت کی تھی، لکھاں دا پیر بن گیا رب دے قرب دے نال، لیکن محنت کی تھی. اس زائد بر ذات ایک بندہ ڈگری لے لیندے ہے، پی ایچ ڈی کر جاندہ ہے، یا کہ انہوں پروفیسر آکھیا جاندہ ہے، وہ بھی ماں دے پیٹ جو پی ایچ ڈی لے کے نہیں آیا. میری این صفت کیڑی ہے کہ میں انسان ہوں. ماں دے پیٹ جو انسان پیدا ہویا ہے، کسے مدرسے جامن دی لوڑ نہیں کہ میں احسان انسان مینوں اخوایا جاوے. انسان پیدا ہو اے نو آندے اینے ذات تے باقی ہے زائد بر ذات. زائد بر ذات دے وچ ایشو ہے کہ جڑا آ کے لگ سکدا ہے اور لگ کے چھوٹ بھی سکدا ہے. آج انہوں نے بھی علم ہے، میں تھوڑا جہا انہوں نے بہت زیادہ جی 60-70 سال دے ہو گئے ظہور شروع ہو جاسی آیتاں بھی گڑ مڑ ہو جاسی علم چلا جاسی. جہے لوگ دوئے تو انہوں دیندے پڑھیں نا وہ لیا جا سکتا ہے. جہاں ذات دا ہے 100 سال بھی ساڑھی عمر ہو جاوے رسائیں انسان. ہن رب دا ذات ہے کلام سمجھ میں بھی تے اینے ذات صفت ہے تے اون دے اوتے وہ قرآن لیندا پیا ہے جن دی صورت ہے تے آندا پیا آدم نو میں اپنی شکل تے بنایا ہے. 7 سبع ائمہ دا دستہ آدم نو دتا ہے. تسی سارے جیڑ بیٹھے ہو حیات بھی رکھ دے ہو، علم بھی رکھ دے ہو، ارادہ بھی رکھ دے ہو، قدرت بھی رکھ دے ہو، سماعت بھی رکھ دے ہو، کلام بھی رکھ دے ہو، بصارت بھی رکھ دے ہو. اے تھوڑی مہربانی ہے کہ رب نے اپنی ذات دی سب صفتاں سانو دے دیتی ہیں. تے اگر اے صورت ہی دی ضمیر آدم دے پاسے راجی ہو تو کم اور خطرناک ہو جاتا ہے. اگر نال دا مرجع پھاد لگے پھر یہ مطلب ہے اللہ آندہ پہ کہ میں آدم نو اس دی اپنی شکل تے بڑھایا. اس تو نتیجہ کی نکل سی یعنی آدم دے زمانے دے وچ فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، دیگر مخلوقات بھی ہیں. اللہ آندہ پہ لیس کمثلہ شیء میری جو جی کائنات ہے جی میں کوئی چیز نہیں ایمیں لیس کمثلہ شیء. اسی طرح آدم نے نال دا بھی کوئی نہیں، نہ جبرائیل خطرناک ہو جاندہ ہے نا کام میں تھے. کوئی فرشتہ ہیں دے جی ہو جانے، کوئی جن ہی دے جی ہو جانے. جی میں بے مثل ہاں میں آدم بے مثل ہاں. بے مثل صورت دا صورت علا کلام ایک بے مثل صورت دیا ہے.